بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 نبی، 4 پیغمبر جو ابھی تک زندہ ہیں، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ 2 نبی جو آسمان میں ہیں ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور 2 نبی جو زمین پر زندہ ہیں وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر منتظم ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے، اور بعض بزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم سے لکھنے والی ہستی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ کی ذات سے ہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ یہاں سے حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصہ بعد ان کی طرف لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ جو 4 پیغمبر جو ہیں جن کی جو ابھی تک ظاہری وفات نہیں ہوئی، تو ان میں سے جو پہلے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو چونکہ یہودی تو تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے سب کو دین کی دعوت دی، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہو گئی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 33 برس تھی، اور جب یہودیوں نے دیکھا کہ تتیانوس کو جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے مکان کے اندر جا کے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا، اور اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے۔ اس پر خود یہودیوں میں جنگ جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ آپ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے چند برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔
تقریباً 6 برس جو تھی وہ دنیا میں رہی۔ کچھ روایات میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال خنریز کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن